شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مکے کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خالد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر یا سامہ بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل ذوالفیل ہوئی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپردالحد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت کیا، فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الحدیث رقم 14۔ رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھ سے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی بے پناہ محبت تھی۔
لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں اور 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب کی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور کو بہت مضمون کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے سب سے بڑی غمسار کو دائمنہ اجلس کے سپرد کیا۔ پیارے حضور پاک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 2 صاحبزادے بچپن میں وفات پا گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت ہی مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو اس کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں